بسم اللہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں کامران بشیر، میرے ساتھ موجود ہیں محمد آصف چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم کے کی آواز، اور آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، زہیب ٹینٹ سروس پہ میں موجود ہوں، آرمی کالونی ڈھوک بشی خان میں۔ اور ہمارے علاقے میں جتنے بھی شادی بیاہ کی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں سب زیادہ جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ٹینٹ سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم لوگ برانڈ ڈھونڈتے ہیں، آج کل ایک وہ ماحول بن چکا ہے، ہال ہو، اچھا ٹینٹ سروس ہو اور اچھی چیئرز وغیرہ ہوں، جو پہ مطلب کہ ہمیں جو مہمان آئیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ویٹرز تک ان کے پاس موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زہیب صاحب، آج ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس علاقے کے لیے انہوں نے کتنا کام کیا اور مزید کیا آفرز ہیں جو مطلب مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ کیونکہ اچھا کام کرتے ہیں ان کی ایک پہچان ہے، اکثریت لوگ انہیں پہچانتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے جی آپ کا شکریہ، آپ ڈی ایم کے چینل کی آواز بنے۔ بہت شکریہ جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ پوری ڈی ایم کے کی ٹیم کا، کہ آپ میرے پاس آئے۔ آپ کو میں دل کے تھا گرہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ آپ نے ہماری پنکچویشن کی، تو شکریہ جی۔ زہیب بھائی کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں یہاں چکلارا ڈویژن کے اندر؟ سر جی اگر کام کی بات کریں تو تقریباً 2008 سے میں اسٹینٹ سروس کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو اپنے علاقے میں بھی کام کرتے۔ تقریباً 2015 میں نے یہاں ڈوک منشی آرمی کالونی میں یہ سیٹ اپ بنایا تھا۔ یہ بٹ صاحب جو میرے دوست ہیں ان کی مارکیٹ ہے، تو انہوں نے مجھے یہاں پہ آفس کے لیے جگہ دی، گودام کے لیے دی، اور انہوں نے بلایا آئیں جی آپ یہاں پہ ایک سیٹ اپ بنائیں، تو بس لگے ہوئے ہیں اسی ٹائم سے، اور دن رات ہی لگے ہوئے ہیں۔ زہیب بھائی بڑے سے بڑا کتنے بندوں کا آپ نے پروگرام کیا اس علاقے میں ڈوک منشی خان میں؟ سر دیکھیں بڑے سے بڑا اگر آپ بات کریں تو کام کوئی بھی ہے وہ چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا اگر آپ مجھے کہیں 10 لوگوں کا کام کرنا ہے وہ بھی کیا ہے۔ اور اگر ڈوک منشی کی اگر جو بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو سب سے بڑا اپنے علاقے میں ایونٹ کیا ہے، میرے دوست ہیں روہیل صاحب، ان کے بھائی کی شادی تھی۔ تو ابھی دیکھیں تو پہلے تو اتنے بڑے ایونٹ کے لیے ہمارے ادھر ایریا میں جگہ اتنی نہیں بچی، چونکہ وہ پبلک پارک ہے اس کے باہر جگہ تھی کافی بڑی تھی، تو وہ 1000 لوگوں کی گیدرنگ تھی، وہ ہم نے ایونٹ وہاں پہ کیا ہے تقریباً آج سے 2 سال پہلے۔ اس کے علاوہ قبل از 1 منتھ پہلے ہمارے علاقے کی ایک شخصیت ہیں وزیر ٹاؤن میں اقبال خٹک صاحب، ان کے صاحبزادے کی شادی تھی، تو وہاں پہ ہم نے تقریباً 1500 لوگوں کی گیدرنگ کی ہے۔ چونکہ وزیر ٹاؤن میں ابھی جگہ کافی کھلی ہیں تو اس وجہ سے وہاں جگہ مل گئی تھی، باقی ادروائز 200 300 کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے۔ زہیب بھائی اکثر جو ٹینٹ سروس والوں سے کمپلین ہوتی ہے اور شکایت ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی پلیٹیں جناب صحیح صاف نہیں ہوتی، دوسرا ان کے کارپیٹس پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو شمیانے اوپر وہ کنوپی وغیرہ لگاتے ہیں وہ اکثریت وہ ڈیمیج ہوتی ہیں، تو لوگ بڑے متنرف ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ حالوں کی طرف جاتے ہیں۔ کیا آپ کا سامان بھی اسی طرح ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں جی آج سے پہلے لوگ اس ٹینٹ سروس کا جو نام لے کے تھے وہ مختلف ناموں سے جانتے تھے، جی تمبو، شمیانے، ٹینٹ اور فلاں فلاں، لیکن اگر آج کے دور میں بات کریں تو اسے ایونٹ آرگنائزر کا نام دے دیا گیا ہے، اور پھر وہ دیگوں کا کام، کیٹرنگ کا اور ایکسٹرا، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھیں تو وہ بھی کیٹرز بن چکے ہیں۔ بات جو کہ آپ نے شمیانے پھٹے ہوئے، یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں اس چیز کو کہ اگر ایک انسان اپنے کپڑوں کے لیے کہتا ہے میرے کپڑے نفیس ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، مجھے لوگ بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں سب سے اعلیٰ نظر آؤں، اسی طرح میرے خیال سے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں کام کرنے والے اور کوئی بھی کام کرنے والا ہے، جب وہ اپنے کام کو صاف ستھرا پیش کرے گا اور اپنا جو سامان ہے اسے صاف رکھے گا، جو کنوپیاں شمیانے کی آپ بات کر رہے ہیں جب وہ بھی صاف صاف الجھی نظر آئیں گی تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سٹاپ ہو؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ اچھا سامان آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی اگر سامان کی بات کریں تو میرا زہیب ایونٹ کے نام سے فیس بک پہ بھی پیج ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے، وہاں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے، ہمارے جتنے بھی سیٹ اپ ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنی چیز کو، جیسے وہ پنجابی کی مثال ہے، اپنی لسی کو تو کوئی کھٹا نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ میرے منہ اپنے منہ میں مٹھو بننے کی بات نہیں ہے،
تو زویب ایونٹ کے نام سے میرا پیج بنا ہوا ہے. وہاں پہ چارجز کتنے لیتے ہیں لوگوں سے؟ مطلب کہ ویسے ہم ہالوں کی بات کریں تو ایک ہال آپ 200-300 بندے کے لیے بک کرواتے ہیں تو کم از کم 40-50 ہزار روپے لیتے ہیں، جس میں وہ ویٹر دیتے ہیں، وہ باقی تو سامان تو ان کے اپنا ہی ہوتا ہے. تو ہال بنا ہوتا ہے، کئی جگہ مارکیاں بنی بھی ہوتی ہیں. تو اگر بندہ اسی طرح، ہمارے پاس 2 جگہ موجود ہے، یہ بڑ پارکنگ اور دوسری اوپر ڈوگمنشی والی جو پارکنگ ہے پارک والی، اس کے اندر کوئی بندہ سیٹ اپ کروانا چاہے تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جی، آپ اگر ٹینٹ سروس کی فیلڈ کی بات کریں نا، جو ٹینٹ سروس کا کام ہے نا، یہ ہے ہی بادشاہوں کا ہے. اگر آپ اس کی ہسٹری چیک کریں نا، تو یہ کام کا جو آغاز ہوا تھا نا، یہ مغلیہ دور سے سٹارٹ ہوا تھا. یہ مغلوں نے ٹینٹ اور شمیانے، اور یہ وہاں سے کنورٹ ہوتا ہوتا آج 2023 تک یہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک، یہ تو میں کہوں گا عام بندے کی اپروچ سے ہی باہر ہے. ٹھیک ہو گیا، جو کام کرانا ہے. ٹھیک ہے، جو بات آپ نے کی ہالوں کی، دیکھیں ہال میں آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک تیار سیٹ اپ ملتا ہے وہاں، اور ایک آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، 2 آورز 3 آورز. اتنے ٹائم میں آپ نے اپنی ساری رسومات کرنی ہوتی ہیں اور واپس آنا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر سے چل کے 5 10 20 15 کلو میٹر کے فاصلے پہ جاتے ہیں. جو ہم آپ کو سیٹ اپ تیار کر کے دیتے ہیں وہ آپ کے ایٹ یور ڈور اسٹیپ پہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز تیار ہے اور جو چیز آپ نے خود تیار کروانی ہے، اس میں تو کافی سارا فرق ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سر ہمارے پاس جس طرح کا آپ کام کروانا چاہیں نا، تو اس حساب سے ہم آپ کو پیکج بنا کے دیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پیکج میں یہ ہے کہ اگر آپ کے 100 لوگوں کی گیدرنگ ہے تو اس حساب سے ہم آپ کو ایک اسٹیج ساٹ پرووائڈ کرتے ہیں. 100 لوگوں کی گیدرنگ کے لیے جتنا سیٹ اپ ٹینٹ سروس سے کراکری، کٹلری، کنوپیز اور جو کچھ اس میں آتا ہے، وہ ویٹر سروس، اگر کسی کو ساؤنڈ سسٹم ریکوائرڈ ہے، یہ ساری چیزیں ایک پیکج کے مطابق بنا کے دیتے ہیں. پھر ہمارا البم بنا ہوا ہے، وہ ہم پکس آپ کو چیک کراتے ہیں. جس طرح کا آپ کو سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے ہم اس طرح کا آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں، آپ کے مائنڈ کے مطابق، نہ کہ اپنے مائنڈ کے مطابق. جو چیز کسٹمر ریکوائرڈ کرتا ہے ہم اسے وہ چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو حال بھی نہیں افورڈ کر سکتے، گھروں میں بھی اب ہماری جہاں اتنی جگہ موجود نہیں ہے، تو آپ انہیں کوئی جگہ وغیرہ مہیا کرتے ہیں مناسب پیسوں میں، ساتھ کوئی اس طرح سیٹ اپ بنا کے دیتے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ ہمارے پاس ڈوگمنشی آرمی کالونی بھٹ مارکیٹ میں ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے. تقریباً یہ ہم نے رکھا اسی مقصد کے لیے ہے. اس کی تقریباً جو وڈتھ ہے وہ 60 بائی 120 فٹ ہے. یہاں پہ ہمارے 400 لوگوں کا کام بڑے ایزیلی ہو جاتا ہے. ہم نے کیے ہیں یہاں سے. اس میں آپ کی جتنی گیدرنگ ہے 100 لوگوں کی سے لے کے 400 لوگوں تک، وہ سیٹ اپ ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں. تو ہمارا علاقہ ہے ڈوگمنشی، ہمارا گھر ہے، تو اس میں ہر طرح کا بندہ ہے، اور جو اکثریت میجارٹی ہے وہ ہماری طرح ہی ہے. تو سب سے پہلے خود کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا پڑتا ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا تعاون ہو سکتا ہے نا، تو یہ آپ میرے سے نہیں، آپ ڈی ایم کے کی آواز سے. میں آپ کے پاس آیا اسی وجہ سے تھا. آپ کی 2 خوبیاں ہیں، ایک تو جو مطلب کہ غریب طبقہ ہے، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں. دوسرا، کوئی فوتگی ہو جائے تو آپ فرسٹ ڈے کا جو جتنا بھی آپ کا سامان جاتا ہے آپ اس کے کوئی چارجز نہیں لیتے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ویسے تو 2-3 ویلفیئرس بنی، وہ فلاپ ہو چکی، مگر یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور صرف ہم علاقے کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں آج بھی لوگ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اور ابھی آپ جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں، وہ مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کیونکہ گھروں میں تو جگہ نہیں ہوتی، تو وہ شادیاں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. پھر جب بارات والا کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے فنکشن وغیرہ کے لیے، کوئی جگہ موجود نہیں ہوتی، تو آپ انہیں کیا آفر دیں گے اپنی طرف سے؟ دیکھیں جی، جو بات آپ نے کی فوتگی سے ریلیٹڈ یا ان چیزوں سے، انسان کیا کر سکتا ہے، یا باقی تو وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے نا. جو انسانیت کا درد رکھتا ہے نا بندہ، تو وہ ان چیزوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے اسے کیا کرنا ہے. آپ اپنی فیلڈ میں بھی نیکی کر سکتے ہیں. تو جو میرا ذاتی مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا راستہ بھی ہموار کر رہے ہیں. اور اگر آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ مجھے نہیں پتا کس کی دعا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو آپ پیکیج کی بات کر رہے ہیں، جو بندہ ہوتا ہے، جو بندہ ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے، کوئی مسکین میری طرح غریب آدمی، تو اسے کتنا کم از کم آپ آفر دے گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو باقی میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ڈوگمنشی ہمارا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں سے جا کے باہر پوچھیں کہ انہیں کیا آفرز ملتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ
یہ جو ہمارا در ہے اسے کوئی خالی نہیں جاتا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, یہاں سے اس دروازے سے جو اندر آ جاتا ہے نا تو وہ آج دن تک کبھی خالی نہیں گیا, چاہے ہمیں اپنی جیب سے کیوں نہ کام کرنا پڑے. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, اس سے بڑی میرے خیال سے اور زیادہ کوئی بات نہیں ہے. مطلب کہ کوئی بندہ ہماری ویڈیو دیکھ کے آئے تو زیب بھائی کہہ رہے ہیں میں اسے خالی نہیں بھیجوں گا, بے شک جیب سے پیسے ڈال دو. جی بالکل ضرور ایسا ہی کوئی ہے. زیب بھائی ڈی ایم کے چینل سے کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہو ڈوک منشی خان کی عوام کو؟ سر سب سے مین چیز یہ ہے, میرا ایک سیٹ اپ سیکٹر 4 میں ہے جو میں نے اس سے بھی پہلے بنایا تھا, لیکن جو سیکٹر 4 میں ہمارا سیٹ اپ ہے وہ وہاں ایک سوسائٹی کے حساب سے ہے, مارکیٹ کے حساب سے ہے. ڈوک منچی کی عوام کے ساتھ ہمیں پیار ہے, ہمارا گھر ہے, تو آپ بھی بھائی ہیں, بس پیار یہی ہے. جس طرح بس جو بندہ ہے وہ اپنے کام میں لگا ہے, ساتھ دوسروں کی بھی ہیلپ کری جائے, اپنا راستہ بھی ہموار کری جائے اور دوسروں کی ہیلپ کرتا آگے نکل جائے. تو اگر ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے, ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلیں گے, تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. جی ہمارے ساتھ موجود تھے جی محمد زویب صاحب, شیخ زویب صاحب. اچھا کام کرتے ہیں اور ہمیں ان کا کام ہمیشہ پسند آتا ہے. میں اسی وجہ سے ان کے پاس آیا کیونکہ یہ ان کے اندر جو 2 خوبیاں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم کے کی آواز. محمد کمران بشیر اور محمد آصف کو دیں اجازت. اللہ حافظ.